سینٹ، منڈی، ضمیر اور اصول کہتے ہیں جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور جو نہیں ہو رہا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس وقت وہ ہو رہا ہے جسے ہونا چاہیے۔ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تو انہیں یقین تھا کہ وہ 64 اراکین کی حمایت کے ساتھ بآسانی سنجرانی کی جگہ حاصل بزنجو کو چیئرمین سینٹ منتخب کروا دیں گے۔ اس سے قبل سنجرانی کے خلاف کی تحریک پیش کی گئی تو 64 ارکان سینٹ نے اسے منظور کیا، مگر خفیہ رائے شماری میں معاملہ بالکل مختلف نکلا۔ اس معاملے کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پر مقامی میڈیا پہلے ہی خاصی بحث کر چکا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی اکثریت والی سینٹ میں سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اور ناکام رہنا مختلف تجزیہ کاروں اور صحافیوں نے معجزہ قرار دیا ہے، حالانکہ نہایت سادہ سا معاملہ ہے۔ بک جانے والے کا نہ بکنا اور خرید پانے والے کا نہ خریدنا معجزہ نہیں ہوتا، بک جانے والے کا خرید لیا جانا یہ کون سا معجزہ ہوا؟ جو بک سکتا ہے اسے خریدا جاتا رہے گا، اور جو خرید سکتا ہے وہ خریدتا رہے گا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے میں نہ خریدنے والے کا قصور ہے اور نہ بکنے والے کا، کیونکہ سیاست بلکہ ریاست ایک منڈی میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں جب تک بکنے والا موجود ہے خریدنے والا خریدتا رہے گا، اور جب تک خریدار موجود ہے بکنے والا اپنی قیمت لگاتا رہے گا۔ خوفناک بات لیکن یہ ہے کہ ایوان بالا میں موجود لوگ جنہیں قوم کی جہت طے کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے، دستوری طور پر پالیسی سازی کے فرائض انجام دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہاں ایسے افراد موجود ہیں جو خود ہی ایک قرارداد پیش کریں اور خود ہی اسے مسترد کر دیں تو عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا مستقبل کن کے ہاتھ ہے۔ ہمارے ہاں تو سینٹ کی سیٹ کی بھی بولی لگنے کی خبریں آتی رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایوان زیری میں آزاد امیدواروں کو ہیلی کاپٹروں اور بریف کیسوں کی مدد سے حکومت سازی میں شامل کیا جاتا رہا ہے، اور یہ مناظر ہم سب دیکھتے رہے ہیں۔ یہ معاملات خود یہ بتا رہے ہیں کہ ملک جمہوری طریقے سے بن بھی جائے تو بھی، ملک کا نام جمہوریہ ہو تو بھی، ملک کا دستور جمہوری ہو تو بھی، حکومت انتخابات کے طریقے سے منتخب ہونے کا ناٹک رچا لے تب بھی ہم نہ جمہوریہ ہیں، نہ دستوری ہیں، اور نہ عوام کا اس پورے عمل میں کوئی زیادہ کردار ہے۔ اس ملک میں جس طرح پارلیمان ایک ربر سٹمپ کی طرح ہے کہ پہلے فیصلے کر لیے جاتے ہیں، پالیسیاں بنا لی جاتی ہیں، چیزیں طے کر لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان پر پارلیمان کی مہر جڑ دی جاتی ہے۔ اس ملک میں جس طرح عدلیہ ایک ربر سٹمپ ہے جہاں مقدمات سے پہلے ہی فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، ملزم اور مجرم کا تعین پہلی سماعت سے قبل ہی ہو چکا ہوتا ہے، سزا کا تعین کرنے کے بعد مقدمہ شروع کیا جاتا ہے، اور پھر عدالت کی مہر اس طے شدہ فیصلے کے نیچے داغ دی جاتی ہے۔ اس ملک میں جس طرح میڈیا پر تجزیہ کاروں کو تجزیہ لکھا ہوا ملتا ہے اور صحافیوں کو ٹیلی فون کال پر اندر کی خبریں دے دی جاتی ہیں، وہاں عوام بھی فقط ربر سٹمپ ہیں۔ ان کا اس پورے عمل سے نہ زیادہ تعلق ہوتا ہے اور نہ عوام کے مستقبل کے فیصلوں کے لیے عوام کی رائے طلب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ سینٹ میں جو کچھ ہوا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ریاست کی اس منڈی میں ہر شے کا ایک دام ہے، ہر ضمیر قابل فروخت ہے اور ہر شخص کی قیمت طے ہے، کہیں ویڈیوز کی صورت میں، کہیں کرپشن کی فائلوں کی صورت میں، کہیں دھمکیوں اور خوف کی صورت میں، کہیں لالچ اور مال کی صورت میں۔ ایسے میں عوام کے مفاد میں قانون سازی یا بہتر طرز حکمرانی یا مہنگائی یا افراط زر کے تدارک کی کوشش یا تعلیم یا صحت یا روزگار یا صفائی یا ماحول یا بنیادی ضروریات زندگی کی خیال کے دیکھ بھال کی ذمہ داری ان ایوانوں میں گہری نشستوں پر جمے لوگ جمہوریت، اعتماد، سچائی، دستور، قانون، ریاست اور خود اپنے ضمیر کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ ہم سب سمجھ جانا چاہیے ہم سب کو۔ سینٹ کے معاملے میں یہ بھی واضح ہے کہ ابھی حقیقی جمہوریت تک کا سفر ہم سے کتنا دور ہے،
اور ابھی قوم کو کتنی طویل لڑائی لڑنا ہے کہ یہاں ایوانوں میں وہ افراد دکھائی دیں جنہیں اعتماد سونپا جا سکے اور جو فیصلے کرتے ہوئے ہر لمحے یہ سوچیں کہ ان کے افعال کا بوجھ ہماری آئندہ نسلوں کو ڈھونا ہوگا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اب ایک خاص طبقہ استعمال کر کے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ جمہوریت کتنی خراب شے ہے اور آمریت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ یعنی جمہوریت جو اب تک ہم سے کوسوں بلکہ میلوں دور ہے، جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جسے ہم نے کبھی جیا نہیں، جس تک ہم کبھی پہنچے نہیں، ایسے واقعات اسے گالی دینے اور جہت تبدیل کر کے پھر اسی سمت میں نکلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے، جن کی وجہ سے ہم آج تک نہ جمہوری بن سکے اور نہ فعال ریاست۔